دوستو پاکستان اس وقت دہشت گردی کا بہت حد تک شکار ہے، اور یہ دہشت گردی کا ناسور بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں پنپ رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر اس زہر کی تیزی آپ چیک کریں، یہ ہمارے نسوں میں، خون میں شامل ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس دہشت گردی کے نظام سے اور دہشت گردی جتنی بھی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں، تاکہ ملک کے اندر امن و امان ہو، ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، ملک کے اندر روزگار پیدا ہو، ملک کے اندر معاشی استحکام ہو، ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے تھرو آؤٹ، تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں پر نہ تو معاشی استحکام رہا ہے اور نہ ہی سیاسی استحکام کسی صورت بھی قائم ہونے دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، اس عوام کو اتنی گندی عادتیں پڑی ہوئی ہے کہ یہ فوراً چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ 1 سال کے بعد تبدیل ہو جائے۔ ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پچھلا جو الیکشن ہوا، اس قوم نے 70 ارب روپے اس کے الیکشن پر خرچ کیا ہے، اور یہ قوم اب کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم بالکل بھی نہیں چاہیے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے مسٹر عمران خان کو یہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی وہ موصوف اب جیل میں اڈیالہ میں قیام پذیر ہیں، تو اب قوم کو یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ سابقہ پرائم منسٹر کو دوبارہ اس ملک کے اندر لانچ کیا جائے اور ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، تاکہ وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام لا سکیں گے، اور اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈھیروں کے حساب سے آ سکے گی۔ حالانکہ اگر آپ غور سے چیک کریں، وہ خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ سارے لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس نہ تو کام کرنے کی کوئی ول ہے، اور نہ ہی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پہ جو عوام نیچے پس رہی ہے اور غربت کی چکی میں اور مہنگائی میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہے۔ اصل مسائل کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ بڑے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے نیچے مسائل ہیں، پہلے ان کو حل کرنا ہوگا۔ جب تک یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کے حل نہیں ہوں گے تو ملک بھی ترقی کی نہیں کر سکے گا۔ آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا کتنی تیزی کے ساتھ گروئنگ اکانومی بن چکا ہے۔ انہوں نے سموتھلی اپنی اکانومی کے اوپر اور اپنی معاشی ترجیحات کو تبدیل کیا ہے، لہٰذا ملک آج جناب سٹیبل کھڑا ہے، اور ملک تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ چیک کریں گے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور ہم ابھی تک کبھی افغانستان کو ہم فیورٹ قرار دیتے ہیں، کبھی طالبان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان ہمارے لیے جو ہے وفادار ساتھی ہیں، کبھی ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے، کبھی آپ رشیا کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، کون سا جہاد ہے جو ہم آج تک لڑ نہیں پا رہے ہیں، اور اس جہاد کو ختم نہیں کرنے کی صورتحال جو ہم پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو جعلی قسم کے جہاد ہم نے پروموٹ کیے ہیں ان کو ختم کریں۔ اب ملک یہ جعلی قسم کے جہاد بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی فوکس رکھنا ہوگا کہ ترقی کیسے کرنی ہے، اور اخلاقی طور پر ہم نے جو دیوالیہ قوم ہے اس کو اپنے پاؤں پر کس طرح کھڑا کرنا ہے۔ جب تک یہ قوم اپنے پاؤں پر معاشی طور پر کھڑا نہیں ہوگی اور اخلاقی دیوالیہ پن سے نکل کر جناب اخلاقی اقدار کو نہیں اپنائے گی، تو ہم بھی کسی صورت بھی ترقی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ پیسفل ریزالو جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہر ممکن کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جنگ سے ہر ممکن گریز کریں، اور تھرو پیسفل ٹاکس جو ہے معاملے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی بہترین سفارتکاری اور اپنے دوستوں کو اس کے اندر انوالو کر کے نہ صرف افغانستان کو سمجھانا چاہیے، بلکہ پاکستان کے اندر موجود جو شورش پسندی اور فساد ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پہ آپ چیک کریں KPK میں بہت زیادہ انتشار اور فساد کی سیاست جو ہے وہ پنپ رہی ہے، اس کا بھی ہمیں ہر صورت میں کنٹرول کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ملک کے اندر جو FDI ہے جس کو ہم کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو اپنے ملک کے اندر لے کر آئیں، اس طرح ہم ترقی کر سکیں گے۔ ہم اپنے بلوچستان کے وسائل کو اچھے انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کو نیچے تک شفٹ کریں، پاورز نیچے شفٹ کریں، فنڈز نیچے شفٹ کریں، اور اس کی شفافیت جو ہے وہ ہر صورت میں قائم و دائم رکھیں۔ لیکن
27वीं तरमीम और आप देखेंगे कि 28वीं तरमीम भी आ जाएगी, लेकिन जब सूबों को मामलात हल करने की बारी आए कि नए सूबे बनाए जाएं और जनाबी अली फंड्स नीचे लोकल लेवल पर ट्रांसफर किए जाएंगे, इनको सब पार्टियों को आप चेक करेंगे बुखार हो चुका होगा। तो आवाम के लिए तो ये कोई तरमीम नहीं करना चाहते, हाँ ये अपने लिए तरमीम करना चाहते हैं, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी साहब को ताहियात इस्तिस्ना दे दिया गया है। ये कौन सा इस्लाम है जिसमें आपको इस्तिस्ना जो है वो ताहियात दे दिया गया है? हमें भी जरा बता दिया जाए कि ये कौन सी किस्म की जमहूरियत है जो इस मुल्क के अंदर पिनप रही है। वस्सलाम।